بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیو، آج 20واں روزہ ہے اور 21ویں تراویح ہے، 21ویں رات ہے۔ تو آج کے دن اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے، تو اس لیے اعتکاف کے انشاءاللہ فضائل بیان ہوں گے۔ آج تو اس کے فضائل ہی بیان ہوں گے، کل انشاءاللہ اس کے مسائل بیان ہوں گے۔ اعتکاف کا معنی ہے گوشہ نشینی اختیار کرنا۔ اعتکاف گوشہ نشینی اختیار کرنا، اس کا لفظی معنی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ معمول تھا کہ آپ آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یعنی جب سے مدینہ منورہ آپ نے ہجرت کی تو ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آخری عشرے میں عبادات میں اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ آخری عشرے میں آپ بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے، یعنی ساری رات خود بھی جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ تو آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، کہ یعنی کم محلے میں سے ہر مسجد میں چند افراد بیٹھیں، کم از کم ایک فرد ہر مسجد میں بیٹھے۔ اگر کسی مسجد میں کوئی فرد بھی نہ بیٹھے تو پورے محلے والے گنہگار ہوں گے کہ ایک سنت کو چھوڑنے والے ہوں گے۔ تو اگر چند افراد بیٹھ جائیں تو پھر سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، یعنی سنت موقدہ علی الکفایہ۔ چند افراد بیٹھ دیں تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی نہ بیٹھے تو پورے محلے والے گنہگار ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر مسجد میں، خاص کر اس مسجد میں جہاں جماعت ہوتی ہو، کئی ویران مساجد ہوتی ہیں جہاں جماعت نہیں ہوتی، تو ایسی مسجد میں اعتکاف نہ بیٹھے۔ جیسے دیہاتوں میں یا اڈوں میں کوئی ایسی مسجد ہے جہاں جب کوئی نماز پڑھنے والا نہ ہو، جہاں جماعت ہوتی ہو، کم از کم جمعہ نہ بھی ہوتا تو جمعے کے لیے تشریف لے جا سکتے ہیں، تو جہاں جماعت ہوتی ہو ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھنا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف فرماتے۔ جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، یعنی 10ویں روزے کو ہی آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے اور 20 دن تک اعتکاف فرمایا۔ اور پھر حدیث میں ہے اعتکاف کی وجہ سے معتکف جو اعمال یعنی باہر کے اعمال نہ کر سکے تو اس کو اعمال کرنے والوں کے برابر ہی ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اعتکاف والا جنازے میں نہیں شریک ہو سکتا، تو چونکہ اس کی نیت ہے تو اس کو جنازے پڑھنے والوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا کسی بیمار کی عیادت نہیں کر سکتا، لیکن اس کو عیادت کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یعنی مسجد سے باہر جو اعمال ہیں، جیسے گشت پہ جاتے ہیں احباب، تو اعتکاف والا نہیں جا سکتا، تو اس کو بھی گشت والوں کے برابر ثواب ملے گا، یعنی اگر اس کی نیت ہے۔ اور پھر حدیث میں ہے جو ایک دن اعتکاف کر لے تو جہنم سے 3 خندق دور ہو جاتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اس زمین سے لے کے آسمان تک اتنا ایک خندق کا فاصلہ، جو ایک دن اعتکاف کر لے تو جہنم سے 3 خندقیں دور ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے جو آخری عشرے کا اعتکاف کرے، فرمایا اس کو 2 حج اور 2 عمرے مقبول 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھو نا، حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یعنی جو اعتکاف میں بیٹھ جائے 2 مقبول حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے حج فرض ساقط ہو جاتا ہے،
جس پر حج فرض ہے وہ تو اس پر حج فرض رہے گا، وہ تو پہلی فرصت میں حج، یہ نہیں کہ وہ اعتکاف میں بیٹھ گیا تو اب حج پہ جانے کی ضرورت نہیں، حج اگر فرض ہے تو وہ تو ہر حال میں کرے گا۔ لیکن ایک ہوتا ہے ثواب مل جانا اور ایک ہوتا ہے اصل حج کرنا، تو اصل حج تو کسی پر فرض ہے وہ تو لازمی ہے، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے سے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے لیے یکسو ہو جائے، تبتل اختیار کرے، یعنی ساری دنیا سے کٹ کر صرف اللہ سے تعلق جوڑ لے۔ اس لیے موجودہ زمانے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ آدمی تب بھی کٹ سکتا ہے کہ جب اعتکاف میں بیٹھے تو موبائل ساتھ نہ لائے۔ اگر موبائل لے آیا ہے تو پھر تو ساری دنیا سے جڑا ہوا ہے، کہ موبائل جو ہے یہ تو پوری دنیا سے جڑا۔ کوشش یہ ہو کہ موبائل بالکل نہ لائے، اگر انتہائی مجبوری ہے تو چھوٹا موبائل بٹنوں والا، اور اگر بڑا بھی لے آئے ہیں تو صرف بقدر ضرورت استعمال ہو۔ کوئی بعض اوقات کو گھر سے کوئی چیز منگانی پڑ جاتی ہے، کوئی کپڑے منگانے پڑ گئے، کوئی کھانا یا کوئی ایسی ضرورت کی چیز، تو صرف بقدر ضرورت استعمال ہو۔ تو بلا ضرورت رابطے کرنا، لمبی لمبی کالیں کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے اعتکاف کے دوران، چونکہ سب سے کٹ کر اللہ کا ہونا۔ تو 10 دن تک بندہ صرف اللہ سے رابطہ رکھے، اللہ سے لو لگائے، باقی سب سے رابطہ ختم کر دے، اور پہلے بتا دے اعتکاف میں بیٹھنے سے بھی اب میں اعتکاف بیٹھ رہا ہوں اور مجھ سے رابطہ نہ کیا جائے، میں تو اب اللہ سے جوڑ رہا ہوں۔ ایسے دوست احباب سے بھی کہتے بھی زیادہ میل ملاقاتیں نہ ہوں، کوئی انتہائی کسی نے ملاقات کرنی ہے کوئی مجبوری میں پھر تو ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو دوستوں تک کا جھم گھٹا لگا ہوا، کبھی کوئی آ رہا کبھی کوئی آ رہا، تو پھر اس سے اعتکاف کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو اعتکاف کا مقصد صرف یکسو ہو کر اللہ سے تعلق جوڑنا، تو اللہ سے جوڑ بٹھانا۔ اور پھر حدیث میں ہے جو اعتکاف میں بیٹھ جائے اس کو مسلسل نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، گویا کہ اس نے 10 دن کی نیت باندھی، وہ سویا ہوا ہے جاگ رہا ہے پھر بھی نماز کا ثواب ہے۔ کیوں کہ حدیث میں آتا ہے جو نماز کے انتظار میں رہے اس کو نماز ہی کا ثواب مل رہا ہے، اور نماز پڑھ کر جب تک مسجد میں بیٹھا رہے باوضو تو فرشتے اس کے لیے دعا اور استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اعتکاف والا یا تو مسجد یا تو نماز کے انتظار میں ہے یا نماز کے بعد، چونکہ اس نے باہر تو جانا ہی نہیں، تو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے پھر بھی اس کو نماز کا ثواب مل رہا ہے، نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے تو پھر اس کے لیے فرشتے اور استغفار، فرشتے اس کے لیے دعا اور استغفار کر رہے ہیں۔ تو چونکہ ایک نماز کے بعد پھر دوسری نماز کی فکر میں لگ جاتا ہے، تو اس لیے اس کو مسلسل نماز کا ثواب ملتا ہی رہتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ جو مسجد ہے نا، یہاں فرشتے ہر وقت فرشتے موجود رہتے ہیں، 24 گھنٹے فرشتے موجود رہتے ہیں، عبادات میں لگے ہوئے ہیں مسجدیں۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ مسجد میں کوئی بدبودار چیز نہ لائے، اور مسجد میں یعنی جس سے کوئی فرشتے بدبو سے بہت نفرت کرتے ہیں اور خوشبو کو پسند کرتے ہیں، اس لیے مسجد میں جب بھی آئیں تو خوشبو لگا کے آئیں، اور بدبودار کوئی چیز نہ لائیں یا بدبودار چیز کھا کے نہ آئیں، کیونکہ فرشتوں کو اس سے کراہت ہوتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسواک فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ نے جب پوچھا اللہ کے رسول آپ اتنی مسواک کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے، فرشتے وہی لے کر آتے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ میرے منہ سے کوئی کسی قسم، حالانکہ آپ کے منہ سے تو بدبو آ ہی نہیں سکتی، لیکن آپ احتیاطاً فرمایا کرتے تھے کہ کوئی ایسی بدبو فرشتوں کو محسوس نہ ہو۔ یہ ہمیں سبق سکھانے کے لیے آپ علیہ السلام ایسے فرمایا کرتے تھے کہ مسواک کی کثرت کریں، کیونکہ مسجد میں ہر وقت فرشتے رہتے ہیں۔ تو جب بندہ 10 دن فرشتوں کے پاس رہتا ہے، یعنی مسجد ہی میں رہتا ہے، تو فرشتوں کی صفات منتقل ہوتی ہیں، اور فرشتوں کی صفات کیا ہیں؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون،
کہ اللہ کی نافرمانی ذرہ برابر نہیں کرتے اور ان کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کو کر گزرتے ہیں، یعنی اللہ کی فرما برداری مسلسل کرتے ہیں فرشتے اور نافرمانی ذرہ برابر نہیں کرتے۔ تو جب بندہ فرشتوں کے ماحول میں رہے گا مسجد میں تو اس کے اندر فرشتوں والی صفات پیدا ہوں گی کہ نافرمانی سے بچنا اور فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا، تو فرشتوں کی یہ صفت ہے۔ تو اسی طرح جو فرشتوں کے ساتھ زیادہ، اس لیے حکم یہ ہے نا، جو صبح گھر سے اٹھ کر مسجد کی طرف آتا ہے اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو صبح اٹھ کر یعنی مسجد آئے نا، صبح اٹھ کر بازار جاتا ہے یعنی دکانوں میں، تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو بازار ہیں یہ شیاطین کے اڈے ہیں اور جو مسجدیں ہیں یہ فرشتوں کے اڈے ہیں، یعنی فرشتے اس مسجدوں میں رہتے ہیں۔ تو اس لیے مسجد میں زیادہ وقت، حدیث میں ہے جس کو مسجد کا عادی دیکھو، یعنی مسجد کا عادی ہے، جب بھی اس کو وقت ملتا مسجد میں پہنچتا ہے، فرمایا اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ جو مسجد میں زیادہ رہنے کا شوق ہے، جس کو زیادہ مسجد میں رہتا ہے، وہ اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ ایک حدیث میں مومن آدمی مسجد میں ایسا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر، مچھلی کو پانی ہی میں سکون ملتا ہے، مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو وہ تڑپنے لگ جاتی ہے، اگر مسلسل اس کو پانی سے دور رکھا جائے تو تڑپ تڑپ کے ختم ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، پانی میں ڈال دو تو وہ اس کی زندگی ہے۔ تو ایسے ہی مومن آدمی مسجد میں ایسا ہے کہ جیسا مچھلی پانی کے اندر سکون سے رہتی ہے، ایسے مومن آدمی مسجد میں سکون سے رہتا ہے۔ اور منافق آدمی کے بارے میں فرمایا، منافق آدمی مسجد میں ایسا ہے جیسا کہ پرندہ پنجرے کے اندر، کسی پرندے کو پنجرے میں ڈال دیا جائے تو وہ پھڑپھڑاتا ہی رہتا ہے، پھڑپھڑاتا، اور اس کی کوشش جیسے کوئی سوراخ مل جائے دروازہ وہ اڑ جاتا ہے، پھر دوبارہ نہیں آتا، ہر وقت بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے منافق آدمی مسجد میں نہیں ٹکتا، تو وہ اگر کسی نماز میں یا کسی مجبوری سے آ بھی جائے تو بھاگنے کی کوشش ہوتی، جب باہر کچھ بھی کام نہیں۔ اب دیکھو نا، جیسے ابھی مسائل بیان ہو رہے ہیں اور دعا ہوگی، اب کئی ایسے ماشاءاللہ مسلمان ہیں سلام پھرتے ہی دوڑ لگا دیتے ہیں، بھاگتے ہیں، دعا بھی نہیں مانگتے، کوئی نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ بھی نہیں کرتے، فٹافٹ نکلتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، نماز کے بعد مطلب بیٹھے رہے، اب جیسے بیٹھے ہیں اب کیا کر لیں گے گھر جا کے، تو یہاں مسائل بیان ہو رہے ہیں، فضائل بیان ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک مسجد میں نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں فرشتے دعا اور استغفار کر رہے ہیں، فرشتوں والے ماحول میں بیٹھے ہیں، تو مومن آدمی کو مسجد ہی میں سکون ملتا ہے، منافق آدمی کو سکون نہیں ملتا، وہ بھاگتا ہے۔ اس لیے ایمان کی صفت یہ ہے مسجد میں رہنا۔ اور ایک حدیث میں ہے جس نے اخیر عشرے کا اعتکاف کیا، فرمایا کہ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ مسجد سے ایسے جاتا ہے جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اگر صحیح اصولوں کے مطابق اعتکاف کیا جائے، مسجد میں لایانی نہ ہو، غیبت نہ ہو، کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے مسجد کا بے حرمتی ہو، تو پورے آداب کے ساتھ جو اعتکاف بیٹھ کر جائے گا، فرمایا وہ ایسے جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ اب یہ اعتکاف کی چند شرائط ہیں، تو اعتکاف کے لیے جو مرد ہیں ان کے لیے تو مسجد ہونا ضروری ہے، مسجد کے علاوہ مرد کا اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ البتہ جو مستورات ہیں، عورتیں ہیں، تو وہ اپنے گھروں میں ایک جگہ متعین کر لیں، اگر چھوٹا کمرہ ہے تو پورا کمرہ بھی متعین کر سکتی ہیں، تو پھر اس سے باہر نہ نکلیں، اور اگر بڑا کمرہ ہے، بعض اوقات بڑا ہال ہوتا ہے، تو اس کے ایک کونے کو مخصوص کر لیں۔ مستورات کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ یعنی بڑا کمرہ ہے تو پھر ایک کونے میں اپنا پردہ لگا لے، یا کم از کم کوئی بیڈ یا چارپائی یا کم از کم کوئی صف بچھا لے، تو صرف وہ اس کے لیے حدود ہوگی اعتکاف کی، تو اس سے بلا ضرورت نہ نکلے۔ تو وہ نکلنے کی ضرورت یہ پیشاب پخانے کے لیے جانا یا وضو استنجے کے لیے جانا، تو اس کے علاوہ اس جگہ سے نہ نکلے۔
عورت اگر اس جگہ سے نکل جائے گی تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ ایسے مرد کے لیے مسجد کی حدود معلوم کرنا۔ اب دیکھو نا، جو ہمارے یہاں بیٹھنے والے ہیں، ایک تو ان سے گزارش ہے کہ پہلے سے بتلا دیا جائے، بھائی مقصود صاحب کو بتا دیں، اور بھائی قاری فخر صاحب ان کو بتا دیں، یہ مجھے بتا دیں جو بیٹھیں، تاکہ پتہ ہو کہ کتنے افراد بیٹھ رہے ہیں۔ پھر دوسرا یہ کہ مسجد کی حدود معلوم کر لیں۔ ویسے تو یہ مسجد کی جگہ ساری، لیکن ایک ہوتا ہے کہ جس کو مسجد کے لیے خاص کر دیا جائے۔ تو ہماری مسجد کی حدود یہ ہے کہ یہ جو وضو والا برآمدہ ہے یہ مسجد سے باہر ہے، برآمدے سے باہر تو یہ مسجد کا حصہ ہے، برآمدے میں اگر چلے گئے تو یہ مسجد سے باہر ہے۔ تو وہاں صرف وضو کے لیے جانا، اور وہاں بھی وضو کے لیے زیادہ وقت نہیں لگانا۔ معتکف کے لیے ضروری ہے کہ جلدی سے وضو کرے، ایسا نہ کہ وہاں بیٹھا ہی آرام سے سکون سے بیٹھا، ہاں مسواک وغیرہ کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت وہاں، یعنی ضرورت کے لیے نکلے ہیں تو بلا ضرورت وہاں نہ بیٹھا رہے، تو ضرورت کے لیے جائے، وضو کر کے فوراً باہر مسجد میں آئے۔ ایسے جو پچھلا برآمدہ ہے جہاں بچے پڑھتے ہیں وہ بھی مسجد سے باہر ہے، ادھر تو جانا ہی نہیں ہے، یہاں تو وضو کے لیے جانا ہے نا، ادھر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر پرلی طرف چلے گئے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ البتہ یہ جو برآمدہ ہے الٹے ہاتھ پہ، تو یہ مسجد کا حصہ ہے، لیکن یہ توڑ نہیں، بلکہ اس برآمدے کی سیدھ تک، جہاں تک وہ برآمدہ جا رہا ہے تو وہ مسجد سے باہر ہے، تو یہ برآمدے کا کچھ حصہ مسجد میں ہے، یعنی ارلا حصہ، جو پرلا حصہ ہے جو اس برآمدے کی سیدھ میں، وہ مسجد سے باہر ہے۔ تو اس لیے یہاں کوئی چلا گیا بلا ضرورت تو اعتکاف ختم ہو جائے گا اعتکاف، تو اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ تو مستورات کے لیے جیسے آپ جا کے مستورات کو مسئلہ بتا دیں کہ عورتیں اگر اعتکاف میں بیٹھیں تو ان کے لیے ایک تو وہ جگہ کا تعین کر لیں، دوسری یہ کہ اگر عورت شادی شدہ ہے تو اپنے خامن سے اجازت لے کر بیٹھے، بغیر خامن کی اجازت کے عورت نہیں بیٹھ سکتی۔ خامن کے اللہ نے بہت حقوق رکھے ہیں، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے شوہر سے اجازت لے۔ ہاں اگر شوہر نے ایک دفعہ اجازت دے دی تو پھر وہ منع نہیں کر سکتا، ایسا نہ ہو کہ پہلے اجازت دے دے بعد میں کہہ دی میں اجازت واپس لیتا ہوں، واپس نہیں لے سکتا۔ اب اس نے اجازت دے دی تو اب وہ عید تک اپنی بیوی کے، چونکہ اعتکاف کی حالت میں وہ اپنی بیوی سے یعنی صحبت نہیں کر سکتا، اس لیے اس کا حق تھا اجازت دے دے، تو اجازت دے دی ہے تو پھر اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ ہاں اگر اجازت نہیں دی تو اجازت کے بغیر عورت اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی اگر شادی شدہ ہے۔ اسی طرح عورتوں کو ان دنوں میں بیٹھے جن میں ماہواری حیض وغیرہ نہ آتا ہو، خدا نخواستہ ماہواری شروع ہو جائے تو اس کا اعتکاف ختم ہو گیا، اسی وقت اعتکاف سے اٹھ جائے، یعنی پاکی کی حالت میں اعتکاف میں بیٹھے، ناپاکی کی حالت میں نہ بیٹھے، اور اگر ناپاکی شروع ہو گئی ہے تو پھر اعتکاف سے اٹھ جائے اور بعد میں ایک دن کی قضا کرے۔ وہ قضا کی تفصیل پھر بعد میں آئے گی بھی قضا کس طرح کرنی ہے۔ تو یہ چند مسائل فضائل ہیں، باقی جو اعتکاف کے مسائل ہیں کل انشاءاللہ تفصیل سے بیان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم